السلام علیکم کلاس. آج ہم اپنے پیراگراف نمبر 3 اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 ڈیز کی ٹرانسلیشن کرنے لگے. سو لیٹس اسٹارٹ. The train travels through India until stopping at the village of Khalbi, where Fogg learned that contrary to what was reported in the British press, the railroad is 50 mile 81 kilometer short of completion, and passengers are required to find their own way to Allahabad to resume the train trip. So, the train جو تھی ٹرین نے سفر کیا تھرو انڈیا میں. جب ٹرین کھلبی ناؤ گاؤں The train traveled through India until stopping at the village of Khalbi. ٹرین نے انڈیا میں سفر کیا جب تک کہ وہ کھلبی گاؤں تک نہیں پہنچ جاتی. Where Fogg learned, وہاں پہ فوگ نے یہ جانا، اسے معلوم ہوا that contrary to what was reported in the British press, اس کے برعکس اسے جب پتہ چلا کہ برٹش پریس میں جب یہ بیان کیا گیا یا اطلاع ملی یا یہ تحریر ہوا the railroad is، جو ریل روڈ ہے وہ 50 miles short of completion. ریل روڈ جو ہے وہ صرف 50 miles جو ہے ریل روڈ کی تکمیل صرف 50 میل کم ہے. and passengers are required، اور مسافروں کو ضرورت ہے to find their own way، کہ وہ اپنا راستہ خود تلاش کریں to الہ آباد جانے کے لیے الہ آباد کو to resume the train trip، لہٰذا انہوں نے تاکہ وہ ٹرین کا سفر دوبارہ شروع کریں. اصل میں جو ٹرین کھلبی گاؤں میں رکنے کا ہندوستان میں سفر کرتی ہے، جہاں فوگ کو معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی پریس میں جو اطلاع دی گئی تھی اس کے برعکس ریل روڈ کی تکمیل 50 میل کم ہے اور مسافروں کو الہ آباد تک اپنا راستہ خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ٹرین کا سفر دوبارہ شروع کریں. سو فوگ پرچیز این ایلیفینٹ، فوگ نے ایلیفینٹ خریدا. اینڈ ہائر آ پارسی مین، اور ایک پارسی آدمی کو ملازم رکھا ایز ایلیفینٹ ڈرائیور اینڈ گائیڈ، ایلیفینٹ کے ڈرائیور اور گائیڈ کے طور پر. دا ایلیفینٹ بورن پارٹی لیٹرز انکاؤنٹر اے گروپ آف پیپل پریپیئرنگ فار این ایکٹ آف ستے. دا ایلیفینٹ بورن پارٹی، جو ہاتھی پر جو لے کے جانے پر یا سفر کرنے والی پارٹی کا لیٹر بعد میں انکاؤنٹر آمنا سامنا ہوا اے گروپ آف پیپل، لوگوں کے ایک گروپ سے پریپیئرنگ فار این ایکٹ آف ستی، جو کہ ستی کی پریپیئرنگ کر رہے تھے یا ستی کی رسم کو ادا کرنے لگے تھے. ایکچولی ستی کی جو رسم ہے وہ ایک ہندو رسم ہے جس میں عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اسی آگ میں اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، جس میں اس کے شوہر کی لاش کو جلایا جا رہا ہوتا ہے. اس عمل کی وہ لوگ گروپ آف پیپل تیاری کر رہے تھے. The immolation of a widow on her husband's funeral pyre، لہٰذا جو ایک بیوہ کو اس کے شوہر کے جنازے پر جلانا. فوگ نے یہ فیصلہ کیا that they must rescue the young widow، کہ وہ ضرور اس نوجوان بیوہ کو بچائے گا یا اسے بچانا ہوگا. Passepartout disguised himself as the body of the late Raja، پاسکواس نے ڈسگائز اپنا جو بھیس بدلا، اپنا حلیہ تبدیل کیا as the body of late Raja، اور وہ جو مرحوم راجا تھا جس کی وہ وہاں پہ اس عورت کا جو مرحوم شوہر تھا اس کی لاش کا روپ دھار لیا، اس کی جگہ وہ خود لیٹ گیا. as soon as، جو ہی the pyre is lit، جو ہی لاش کی چتا جلائی گئی یا چتا روشن ہوئی، جیسے ہی چتا روشن ہوئی he springs up، وہ اٹھا and seized the widow، اور اس نے widow کو پکڑ لیا، بیوہ کو پکڑ لیا. the party then flees، پھر جو ہی وہ اٹھا اور اس نے پکڑ لیا اس سے پہلے کہ لوگوں کے سارے منصوبے کا پتہ چلتا. the party then flees، وہ فرار ہو گئے before، اس سے پہلے
دا रेस्क्यू इज डिस्कवर्ड, उनका जो मंसूबा था वो किसी को मालूम होता. दे रीच द रेल रोड स्टेशन इन अलाहाबाद, वो इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं. एंड कंटिन्यू ऑन देयर जर्नी, और वो अपने सफ़र को जारी रखते हैं. Accompanied by the widow Oda, they board a steamer bound for Hong Kong. बेवा औदा को साथ लिए वो हांगकांग जाने वाले स्टेशन पर सवार हो जाता है. So now you revise all that paragraph and also learn that underline words meaning you can easily translate these lines. So inshallah next translation we will do in our next video. Till then, Allah Hafiz.